نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے۔ ان اللہ علیم بما يصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے۔ كذلك النشور، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، اور وہ جو برے داؤں یعنی فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔
إن ذلك على الله يسير بے شک یہ اللہ کو آسان ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، یہ میٹھا ہے، خوب میٹھا پانی، خوشگوار، اور یہ کھاری ہے، تلخ. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو. صدق اللہ العظیم. قربان جائیں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کے اسلوب پر اور قرآن کریم کے بیان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رب تعالیٰ کی نشانیوں کے بیان پر سبحان اللہ. وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے سبحان اللہ جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان سب کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، رب العالمین ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے اندر اللہ کریم کی محبت میں اور اضافہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نعمتوں پر ہمیں اللہ کریم اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات فرمائے، کچھ عذاب جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھے، اور جنت کے اندر جو عطائیں ہیں، جو انعام ہیں، جو اکرام ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرمایا ہے. اور پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے. گناہوں کی سزائیں ہیں اور العیاذ باللہ بڑی سخت سزائیں ہیں. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے. اور آج انشاءاللہ الکریم ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے، معراج مصطفیٰ میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن گناہوں کے کیا عذاب بیان فرمائے ہیں. کیا وہ گناہ ہماری روٹین کے اندر، ہماری ذات کے اندر تو نہیں پائے جاتے؟ اگر پائے جاتے ہیں تو ان گناہوں سے ہم نے توبہ بھی کرنی ہے اور ان سے اپنی جان بھی چھڑانی ہے اور نیکیوں میں اپنے دل کو لگانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج اور ہم، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. آئیے آپ کو معراج رسول کے حوالے سے بہت پیارا کلام ہے، سنائے دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ. سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. چشم معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو. چشم معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو. مرحبا مرحبا معراج کے دولا، مرحبا 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 رب کے مہمان، مرحبا مرحبا شان معراج کے دولا، مرحبا مرحبا جان رب کے مہمان، مرحبا
سے اعلیٰ رفعت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، جشن معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو، جشن معراج النبی مبارک ہو۔ رب نے تم کو سیر کرائی، رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدا ہی تم کو دکھائی، اپنی خدا ہی تم کو دکھائی، ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، جشن معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو، جشن معراج النبی مبارک ہو۔ سدرہ تمہارا عرش تمہارا، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، کرسی تمہاری فرش تمہارا، کرسی تمہاری فرش تمہارا، مالک دوزخ و جنت والے، مالک دوزخ و جنت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مہدی شان والے، ارشاد جان والے، جشن معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو، جشن معراج النبی مبارک ہو۔ عرش خدا تک کس کی رسائی، عرش خدا تک کس کی رسائی، دولت رویت تم نے پائی، دولت رویت تم نے پائی، ایسی دولت و رفعت والے، ایسی دولت و رفعت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، معراج کے بھولا، جشن معراج النبی مبارک ہو، مبارک ہو، جشن معراج النبی مبارک ہو۔ پایا تم نے رتبہ علیا، پایا تم نے رتبہ علیا، قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین او ادنی، حق سے ایسی قربت والے، حق سے ایسی قربت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، جشن معراج النبی مبارک ہو، جشن معراج النبی مبارک ہو۔ ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی جھولی پسارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، داتا پیارے دولت والے، داتا پیارے دولت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مہدی شان والے، ارشاد جان والے، جشن
मुबारक हो, मुबारक हो। जश्न मेराज नबी मुबारक हो। लिल्ला खबर लो नूरी की, लिल्ला खबर लो नूरी की, अच्छी सूरत हो नूरी की, अच्छी सूरत हो नूरी की। चांद से अच्छी सूरत वाले, चांद से अच्छी सूरत वाले, सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। मेराज के भूला, मेराज के भूला, मेराज के भूला, मेराज के भूला। जश्न मेराज नबी मुबारक हो, मुबारक हो। जश्न मेराज नबी मुबारक हो, मुबारक हो। मेराज नबी सुब्हानल्लाह, मेराज नबी सुब्हानल्लाह। जश्न मेराजुन नबी मुबारक हो। वाह सुभान अल्लाह, क्या खलील भाई का प्यारा कलाम है जी। आपने सुना है और इंशाअल्लाहुल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत का, रिफ़अत का, शान का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंचे मकाम का हम जिक्र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी नेकियों में भी इजाफा होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिहि अब्दुल सलावात व तस्लीम। राशिद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। राशिद भाई, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदात को देखा जाए, यानी वो चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जो है वो देखी, तो उनमें अज़ाबात भी हैं और उनमें इनामात भी हैं। यानी आपने जन्नत की भी सैर की और आपने दोज़ख को भी जो है वो देखा। तो आप अगर इस अंदाज में देखें कि जो गुनाहों की सज़ाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी हैं और जो बयान फरमाई हैं, मैं चाहूँगा कि इससे जो है वो इब्तिदा की जाए। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज की रात उरूज बख्शा, रिफ़तें अता फरमाई, कई मौजज़ात अता फरमाए और उसके साथ साथ जन्नत और दोज़ख के मुशाहदात भी करवाए। उन मुशाहदात की जो तफसीलात अहादीस मुबारका में ज़िक्र हुई हैं, इंशाअल्लाह वो आज हमारे सिलसिले का टॉपिक है। इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन इस पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ बुनियादी तौर पर एक बात ज़िक्र करके फिर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को अपने फ़ज़्ल व करम से ग़ुयूब पर मुत्तले फ़रमाया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत और दोज़ख का जो मुशाहदा फ़रमाते हैं, तो जन्नत और दोज़ख इंसान के लिए ज़ाहिरी दुनिया के एतबार से गैब है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम व इरफ़ान का भी यहाँ से पता चलता है कि वैसे तो रब तबारक व तआला ने आप पर कई ग़ुयूब को ज़ाहिर फरमाया है, लेकिन बिलखुसूस मेराज की रात कदम कदम पर गैब के मामला जो थे वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अयां किए जा रहे थे। तो जन्नत और दोज़ख जो है दोनों आलम गैब से हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनफ्स नफीस उनका मुशाहदा भी फरमाया। आप जन्नत में तशरीफ़ भी ले गए। तो रब तबारक व तआला की अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फज़्ल व करम है। अब जो मुशाहदात थे वो दो एतबारात से थे, यानी कुछ तो जन्नत के मुशाहदात थे जिनमें एक बिशारत वाला मामला है, तरगीब वाला मामला है, और कुछ मुशाहदात वो थे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम के मुलाहज़ा फरमाए कि जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद को सज़ाएँ दी जा रही थी, जैसे कि बेनमाजी है, सूदखोर है, बदफेली करने वाला है। मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ाबात को मुलाहज़ा फरमाया और उसको फिर उम्मत की तरहीब के लिए बयान फरमाया। वैसे तो कई रिवायात हैं, एक रिवायत को मैं ज़िक्र करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स के हवाले से मुलाहज़ा फरमाया कि उसको बड़ा दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। उस पर हुज़ूर ने मुलाहज़ा फरमाया, यानी देखा। जी जी, हुज़ूर ने देखा। आपने मुशाहदा फरमाया जहन्नम के एक शख्स को, जहन्नम में मौजूद एक शख्स को, उसको बड़े दर्दनाक अंदाज में तकलीफ और अजियत दी जा रही थी। तो उस पर अजाब के लिए अफराद को मुकर्रर किया गया था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस्तिफ़सार फरमाया तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि ये खतीब था, एक वाइस था
یعنی دنیا میں تو یہ لوگوں کو اچھے کام کی نصیحت کرتا تھا، برائی سے بچنے کا درس دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور یہ ایک اچنبے والی بات ہے کہ جو وائز ہے، مبلغ ہے یا دین کی بات کرنے والا ہے، تو اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ کام تو اچھا ہے؟ اس کی وجہ پھر روایت میں یہ بیان کی گئی کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو خود تو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، لیکن اپنے قول پر عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ تو معاذ اللہ یہ انتہائی ہلاکت خیز معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی اصلاح کی تو فکر کرے لیکن اپنے آپ کو بھول جائے۔ اصلاح کی ابتدا انسان کو اپنے ذات سے، اپنے گھر اور اپنے متعلقہ افراد سے ہی کرنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے جو عاشقان رسول کو ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کی جو ابتدا ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں ہمیں دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیبات دی گئی ہیں، تو وہاں پر اپنی ذات پر، اپنے نفس کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کا قرآن و حدیث میں ہمیں ذہن دیا گیا ہے۔ تو وہ وائز یعنی وہ نصیحت کرنے والا ایسا شخص تھا کہ دوسروں کو نصیحت کرتا تھا لیکن اپنی ذات کو بھول جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ فرمایا۔ اب یہاں پر شیطان بعض اوقات وسوسہ دلائے گا کہ ساری نیکیوں پر یا سارے اچھے اعمال پر تو انسان عمل نہیں کر سکتا، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کی دو ذمہ داریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور نیک اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور دوسری ذمہ داری ایک بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ بالخصوص اس سے وابستہ جو افراد ہیں، بالخصوص اس کے گھر کے افراد ہیں، اس کی اولاد ہے یا وہ لوگ جو اس کے زیر دست ہیں، اس کی سرپرستی میں ہیں، تو ان کی اصلاح کرنا اور ان کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچانا، یہ اس بندے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جہنم کی آگ سے خود کو اور گھر والوں کو بچاؤ۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس خوف سے کہ معاذ اللہ میں اگر عمل کما حقو نہیں کر پا رہا تو جب تک کما حقو 100% عمل نہیں ہوگا، میں نے ترغیب نہیں دلانی، تو یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے۔ بہار شریعت میں 16ویں حصے میں صدر الشریعہ نے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے جو آداب ذکر کیے ہیں، بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کتاب کو حاصل کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے بہار شریعت الحمدللہ، المدینۃ العلمیہ نے اس پر شاندار انداز میں تخریج کا، ریفرنسز کا کام کیا ہے۔ تو اس کا جو 16واں حصہ ہے سلمان بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انتہائی شاندار ہے، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ علماء نے ذکر کیا کہ ہر مسلمان اپنے علم کے مطابق مبلغ ہے، یعنی بلغوا انی ولو آیا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو یہاں شارحین نے ایک تو معنی اس کا یہ کیا کہ قرآن کی ایک آیت جو سنی ہے وہ پہنچاؤ، اور ایک اس کا عمومی معنی کیا ہے کہ آیت سے مراد ہر وہ بات ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ تو شریعت کی کوئی بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایک اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو آگے کنوے کریں۔ تو ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصلاح کی کوشش کریں تو اس میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خود اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ دوسروں کو مخاطب کرنے سے پہلے انسان اپنی ذات کو، اپنے نفس کو مخاطب کرے کہ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یا سنانے جا رہا ہوں تو آیا اس پر میرا عمل ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ عمل رکھنے، یہ ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اور بالخصوص امیر علیہ سنت کی جو تربیت ہے، اور امیر سنت جو اعمال کے محاسبے کے حوالے سے ماشاءاللہ ذہن دیتے، اور پورا ایک تو دعوت اسلامی کے پاس شعبہ ہے اور اس پر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ورک بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی سلمان بھائی آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہم نیکی کی دعوت کا مطلب ذہن دیتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک سلسلہ ہوتا ہے مدنی قافلوں کے ذریعے، مسجد درس کے ذریعے، تو وہاں پر ذاتی اپنے عیوب کو تلاش کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، الحمدللہ اس کا بھی امیر علیہ سنت ذہن دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی بات آ کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، مبلغ بننے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں یا جونیئر ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے یہ خرابی ختم ہو جائے، اور ہم انہیں کہتے بھی ہیں، لیکن اس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم جو کہنے والے ہیں ہمارے اندر بھی وہ خرابی پائی جاتی ہے، وہ ہمیں دن رات دیکھ رہا ہے، اسی انداز میں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ٹوٹ ٹاک سے بات کرنا، ایک مثال کی بات اب لے لیں، ہم نے بھی بات ٹوٹ ٹاک سے ہی کرنی ہے،
کوئی بات بولے گا تو جواب میں ہیں ہی کہنا ہے، یوں ہی کہنا ہے، تو پھر وہ بچے اور جو دوسرے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اسی انداز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اسی انداز کو جو ہے وہ لینا ہے۔ تو اپنے اندر کی خامی کو بھی ختم کرنا ہے اور دوسرے کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے، اچھے انداز میں اپنانا بھی ہے۔ تو بڑی پیاری بات ابتدا میں ہی لے لی کہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارے لیے جو ایک سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب بھی دلانی ہے، اور اپنے جو ہے وہ مزاج کے اندر، اپنے انداز کے اندر، اپنی روٹین کے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی گناہ کا معاملہ ہے تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں آنا اور پھر نیک اعمال کا جائزہ لینا، اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو جب بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے جو کام دن جس طرح گزارا ہے اس کو جب چیک کرتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، تو پھر اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں کہ یہاں کمی موجود ہے اور اس کمی کو مجھے کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، اور پھر بندے کے عمل کے اندر کیا ہوتا ہے، بہتری آتی ہے۔ اور دعوت اسلامی نے اس کو بھی بڑا آسان کیا ہے، نیک اعمال کا رسالہ بھی دیا ہے اور نیک اعمال کی اپلیکیشن بھی بنا کر کے دے دی ہے۔ تو اس کے ذریعے بندہ اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا جائزہ لیتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہوں سے، خامیوں سے بچتے ہوئے، شرعی خرابیوں سے بچتے ہوئے اچھے انداز میں زندگی آگے بڑھائے گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فائدہ پائے گا۔ قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا یہ معراج کا نماز، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، اور 5 نمازیں ہوئیں اور اجر جو ہے وہ 50 کے برابر ہوا۔ اور پھر آپ نماز کی اہمیت کو دیکھیں عدنان بھائی، حضور معراج پہ جا رہے ہیں، رستے میں بھی نماز ادا فرماتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوہ طور پہ نماز ادا فرمائی حضور نے، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں نماز ادا فرمائی حضور نے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں نماز ادا فرمائی حضور نے، اور پھر آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ میں نماز کی امامت کروائی کس نے؟ حضور نے۔ اور پھر جب معراج پر گئے تو وہاں سے جو انعام ملا خاص، وہ بھی کیا ملا؟ وہ فرض نماز جو ہے اس کا ملا۔ تو آپ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں دیکھا تو وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو کیا فرمائیں گے عدنان بھائی کہ معراج شریف کے حوالے سے اگر ہم نماز کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے بھی ارشادات حضور کے موجود ہیں، جو معراج کے مشاہدات حضور نے جو چیزیں معراج کی رات دیکھی تو ان میں جو اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، ان کے لیے عذاب بھی دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا اس کا بھی کچھ آپ ذکر فرمائیں تاکہ ایک ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو۔ بندہ بعض اگر جو ہے وہ ڈر سنانے والی روایات سے بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں اس پر ایک آپ کو واقعہ بھی سناؤں گا، عدنان بھائی سے پہلے گفتگو سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے ویسے ہی بڑی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، لیکن ایسا عطا کیا کم کر کے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر 5 کر دی، لیکن اجر و ثواب اب بھی 50 کا عطا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ نمازوں کا یہ جو تسلسل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے وہاں مسجد اقصیٰ تک گئے، درمیان میں مختلف جگہوں پر نوافل ادا کرنا، پھر ایک اور مشاہدہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ نبی پاک علیہ السلام نے سنی، اور یہ آہٹ جو تھی اس کا سبب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پیارے بلال، میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمین پر چل رہے تھے، ظاہر سی بات جنت میں تو تھے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام جنت میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ یہ زمین پر چل رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام جنت میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہے تھے۔ سو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے دور ہزاروں سال کی مسافت سے قدموں کی آہٹ سننا، اللہ پاک نے ایسے کان مبارک عطا فرمائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اس نماز کا صدقہ ہے جو اللہ پاک نے آپ کو جنت میں بھیجنا ہے، وہ جو آپ نے وجہ ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہزاروں سال بعد ہونا ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہزاروں سال پہلے سن لیا، تو اس سے بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور سے سننا اور ہزاروں سال پہلے سن لینا، یہ بھی آپ کی عظمت و شان جو ہے وہ صاف واضح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا 500 سال کی، جی وہ لفظ جو ہے وہ ہے 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، دو قدم جیسے، یوں قدم بنا، ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا قدم، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی۔ حضور کی تو سماعت کے، حضور کے سننے کے قربان جائیں، سبحان اللہ۔ حضور پتھروں کی آواز سنے، حضور درختوں کی آواز سنے، بھونا ہوا کھانا، ایک آپ دیکھیں بھونا ہوا گوشت، اللہ کی تسبیح بیان کرے، حضور اس کو بھی سنے، اپنے صحابہ کو بھی سنا دے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ حضور کی سماعت کی ہم کیا جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، بارک سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، دیکھیں نماز کتنی عظمت والی چیز ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پیارے بلال کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، آواز کو سنا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ، ایک تو اس میں، اور یہ ان کو یہ عظمت، یہ رفعت اس نماز کی بدولت اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کو باوضو رہنا چاہیے، اور پھر جب بھی وضو کریں اور وقت جو ہے ایسا ہو جس کے اندر نوافل ادا کرنا درست ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ تحیۃ الوضو بھی ادا کر لے، کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا یہ تو تھا نفل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں کام، ایک وضو اور دوسرا ساتھ ہی نماز، اس پر اللہ کریم نے ایسی عظمت و رفعت عطا کی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ایک مشاہدہ اور بھی کیا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، ان کے قریب سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، اب ان کے سر نہ کچلے جا رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی چیز ماری جاتی ہے جس سے ان کے سر جو ہے وہ کچلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیے جاتے ہیں، پھر درست ہوتے ہیں، پھر کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ عذاب، یہ تکلیف جو ہے ان پر مسلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو نا ان کو جو عذاب دینے کا یہ جو معاملہ تھا، اس کے اندر کوئی سستی نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں کہ 2-4 دفعہ ہوا پھر تھوڑا وقفہ آ گیا، ایسا نہیں تھا، تسلسل کے ساتھ مسلسل بار بار یہ کام جاری تھا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ پتھروں سے ان کا سر کوٹا جا رہا تھا، کوٹ کے اس کا جو ہے نا وہ بالکل میش ہو گیا، کچلا جا رہا ہے۔ اللہ چار لفظ کچلا جو ہے نا، بعض ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھنا ہے بھئی یہ کچلا جانا کیا مراد ہے، تو جیسے ہے نا ایک چیز کو، جیسے ٹماٹر ہے مثال کے طور پر، اور اس کو جو ہے وہ اوکھلی میں رکھ کے، اس کو جو ہے وہ ایک برتن میں رکھ کے آپ زور سے اوپر کوئی چیز ماریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا، بالکل پھٹ جائے گا۔ تو یوں سر کا حال ہو رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی پاک اور مسلسل ہو رہا ہے، ایک دفعہ ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر ہو رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کن لوگوں کی مثال ہے، کن لوگوں کا حال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہوتے تھے، یعنی بوجھل ہو جانے کی وجہ سے نماز سے سستی کیا کرتے تھے، تو آج ان کے سروں کو جو ہے نا وہ کوٹا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، یہ تکلیف دی جا رہی ہے انہیں۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو نیند پوری نہیں کرتے، جان بوجھ کر سونا ہی مثال کے طور ساری رات جاگنا، اور پتہ ہے کہ اب کیفیت یہ ہے کہ نماز قضا ہوئی، تو ایسا کوئی بھی کام کرنا، کوئی فیل کرنا، یا جاگتے ہوئے میں بھی نماز سے سستی کرنا، تب بھی یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور بہت سخت، جی بہت سخت جو ہے وہ اس پر وعید اور عذاب ہے۔ یہ تو ایک مشاہدہ ہے، ایسے ہی اٹھ گیا بندہ لیکن سستی کی وجہ سے جو ہے نا وہ لیٹا ہوا ہے، اور اس نے نماز کا ٹائم جو ہے نکال دیا، جماعت قضا کر دی، ایسی صورت کے اندر بھی وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ تو نماز تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یقیناً دنیاوی اعتبار سے اگر غور کیا جائے، کوئی دوست اپنے دوست کو، یا کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو، یا کوئی عہدے منصب والا آدمی کسی اپنے غلام کو، خادم کو، نوکر کو خوش ہو کر کوئی چیز دے دے نا،
تو لوگ اسے صدیوں سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں بادشاہ سلامت نے آپ کے دادا پردادا فلاں 7ویں پشت میں 5ویں پشت میں جو آدمی تھا اس کو یہ دیا تھا۔ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کا احساس کرتے ہیں اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو، مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں ہم اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے اعتبار سے، پھر اس کو کامل اور اکمل طریقے سے ادا کرنے کے اعتبار سے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس طرح نہیں پڑھ رہا جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر بندے کو چاہیے کہ اپنے انداز پر غور کرے اور درست انداز میں نماز پڑھنے والا بنے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ میں سستی کی ایک اور بات بھی عدنان بھی عرض کروں۔ بعض اوقات کیا ہے، اٹھ گئے جی فجر میں جیسے مثال اٹھ گئے اور اٹھتے ہی کیا کر لیا ہے، موبائل بھی اٹھا لیا ہے، اٹھتے ہی موبائل بھی اٹھا لیا ہے اور ڈیٹا تو موبائل کا بند جو ہے وہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے، یا وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے، گھر پہ ہے تو کنیکٹڈ ہے وائی فائی سے، اور اب بندہ اٹھتے ہی صبح جو ہے نا وہ اپنا سوشل میڈیا چیک کر رہا ہے، ہاں کیا کس کا میسج آیا ہوا ہے، کیا آیا ہوا ہے، اور یہ چیک کرتے کرتے ایک تو اٹھا لیٹ تھا، کو 15 منٹ باقی تھے مثال کے طور پر فجر میں، فجر کا ٹائم ختم ہونے میں 15 منٹ کیا تھے باقی تھے، اس نے 15 منٹ سارے وہ کیا کر دیے، واٹس ایپ میں گزار دیے۔ تو یہ واٹس ایپ قبر میں آ کے عذاب سے تو نہیں بچائے گا، قبر کے سانپوں سے بچانے کے لیے واٹس ایپ تو نہیں آئے گا۔ جنہوں نے میسج کیے ہیں یہ پیچھے سے دعا بھی نہیں کریں گے، آئے تو میسج کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں۔ میسج بھیجنے والا بھی ایک طبقہ وہ ہے جو فارغ ہی ہوتا ہے، 15 میسج بھیج دیتے ہیں ایک وقت میں، 15 میسج، مطلب جن کا کوئی میں کیا تبصرہ کروں میسیجز پر، ہم بھی اس کا جو ہے وہ شکار ہیں، آپ بھی مبلغین بھی ہوں گے، لوگ بھی ہوں گے، جو ناظرین چینل دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہوں گے، ان کو بھی لوگ ہوں گے میسج بھیجنے والے، بھیجتے ہی جا رہے ہیں، بالکل لمبا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے تو بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے تو کسی سے کہا، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیے میں کوئی جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ پیکج انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتا، تو آپ جتنے میسج بھیجتے ہیں یہ تو آپ نے 4 دن مجھے بھیجے تو میرا تو جو ہے نا یہ پیکج جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہرحال تو پھر مجھے کسی نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ میسج بھیجنے والا تو بھیجتے ہی رہے گا، وہ تو محتاط ہو گئے، انہوں نے مہربانی فرمائی دوبارہ ایسے نہیں کیا، ورنہ وہ تقریباً 500 MB کے میسیجز ان کے کم و بیش ایک دن کے وہ ہو ہی جاتے تھے، اس کو ملو کے ٹوٹل آڈیو ویڈیو ملائیں تو 500 MB تک کا ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے سمجھایا، انہوں نے کہا آپ اس میں یہ ریسٹرکشن لگا لیں واٹس ایپ کے اندر، تو وہ میں نے ریسٹرکشن لگائی ہے تو اس سے الحمدللہ کافی امن ہے اور افاقہ ہے۔ بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ تو بات ہماری چلی کہاں سے چلی کہاں آئی، اس کو واپس جو ہے میں لے کر کے آؤں۔ تو یہ نماز کا ٹائم ہے تو پھر پہلے نماز، سے نو ٹو ورک۔ اللہ بھلا کرے، شبان بھائی کا پروگرام میں ایک دفعہ آئے تھے اور بات کہہ کے گئے تھے، اور بڑی پیاری بات مجھے یہ لگی، سے نو ٹو ورک، کام کو بولے بھی نو نہیں، ابھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھے ہیں تو پہلے نماز پڑھیں۔ موبائل اگر فجر میں اٹھا رہا ہے، اللہ کرے ہمارا موبائل فجر میں اٹھانے والا ہو، اٹھ کے اس کو بند کر کے پہلے نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھیں، اور پھر کام تو دیکھیں دنیا میں رہنا ہی ہے تو کام تو دنیا کی کرنا ہی ہے، ہونا ہی ہے، لیکن نماز کو اس میں کیا کریں، پریورٹی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ نماز کے بغیر ہمیں سکون نہ آئے۔ اور یوں ہوتا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کو پھر بغیر نماز کے سکون نہیں آتا، اور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ چین سے سو نہیں سکتا، یہ میں بتا دوں۔ بے شک بے شک، نماز عشاء کی نہیں پڑھے گا تو چین سے سو نہیں سکتا۔ بعض کا نا بندہ سوتا ہے پھر جو ہے نا اٹھ جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، سکون نہیں ملا، تو جو سکون جس سے ملنا تھا، رات کی عبادت تھی وہ تو کی نہیں ہے، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ تو کیا ہی نہیں ہے، اس نماز تو پڑھی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور وقت پر پڑھیں نماز، اور جب نماز کا وقت ہو تو پھر سے نو ٹو ورک، کام کو بولیں کہ نہیں۔ اللہ حضور کے اس معجزہ معراج کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے۔ صحابہ کرام نماز پڑھنے والے، اہل بیت اطہار نماز پڑھنے والے، صلحاء نماز پڑھنے والے، اولیاء کے آپ نام لیتے جائیں، حضرت حسن بصری سے سٹارٹ کر لیں اور ہوتے ہوئے یہ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے نام آپ لیتے آئیں،
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لے لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لے لیں، خواجہ قطب صاحب کا نام لے لیں، بابا صاحب کا جو ہے وہ نام لے لیں، حضرت نظام پاک کا جو ہے وہ نام لے لیں، حضرت علاء الدین صابر کا جو ہے وہ نام لے لیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا جو ہے وہ نام لے لیں، حضرت شاہ رکن عالم کا نام لے لیں، حضرت داتا علی حجویری کا نام لے لیں۔ آپ اولیاء کے نام لیتے جائیں اور کوئی ایک اللہ کا ولی بتائیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ ابھی ہم جو ہے وہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے میں ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھ کر اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہلے جو ہماری نمازوں میں کوئی اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کریم سے سچے دل سے توبہ بھی کریں، اے کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، اور جو قضا ہو چکی اس کو ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنا بھی جو ہے وہ شروع کر دے۔ آمین، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے، ناحق کھانے والے، ان کے بھی عذاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ کیا عذاب تھا خالد بھائی؟ کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، یہاں دونوں جہتوں پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر اپنے بھی حقوق عائد فرمائے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق عائد فرمائے ہیں۔ نماز کی جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ناراض ہوتا ہے، اور اگر حقوق العباد بندوں کے حق مارے گا، بندوں کی چیزوں میں نقصان کرے گا، ان کو تلف کرتا رہے گا، رب العالمین جل وعلا اس سے بھی پرسش فرمائے گا۔ گویا بندے پر یہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، خاص کر جب بندے کا حقوق پامال کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عائد کیا، اس لحاظ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش کیا، بھلا دیا، اور دوسرا جو بندے کے حق میں اس کو مفید ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہوا بلکہ مضر ہوا، نقصان دہ ہوا، اس کی وجہ سے بھی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کتنا سخت عذاب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب ایسے لوگوں کی طرف گئے جو ہونٹ ان کے بڑے بڑے تھے اور اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہونٹ، اور کچھ افراد ان پر مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو کھول رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے افراد جو آگ کے پتھر ان کے منہ میں دھکیل رہے تھے، جس سے وہ پتھر ان کے حلق میں جاتے اور پھر جسم سے باہر نکل آتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آیت کریمہ قرآن کریم کی بیان فرمائی، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یتیموں کا ظلماً مال کھانے والوں کو جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، یہ وہ یوں سمجھے کہ اب اس کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بھرنا کیسے ہوگا کہ ان لوگوں نے دنیا میں یتیموں کا مال کھایا تھا، اور اب قیامت میں جب وہ اس کی پاداش دیکھیں گے، اس جرم کی سزا پائیں گے، تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ ان کے منہ کو کھول کر، یہ کھولنا کیا ہوگا، اس کو کھولنا میں کہوں تو آسان لفظ ہے، ان کے منہوں کو چیر کر پھر ان میں پتھر دھکیلے جا رہے ہیں، اور وہ آگ کے ایسے پتھر ہیں جو عذاب کی صورت ہے، اور وہ بندے کے سارے جسم کو اندر سے جلاتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلماً یتیموں کا مال کھایا تھا۔ بندہ آج ذرا آسان لگتا ہے کہ اس کا کون پوچھنے والا ہے، اس کا والی وارث کون ہے، کوئی بڑا ہو، کوئی پاورفل آدمی ہو تو اس کی چیزیں تو سنبھال کر رکھیں گے اور اس تک پہنچائیں گے کہ جناب والا آپ یہ بھول گئے تھے، کیوں حضرت پاورفل ہیں تو ہو سکتا ہے گلے میں آ جائے گا، گلے میں بھی آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے میں کوئی خدمت کر رہا ہوں تو انعام ہی مل جائے، صحیح، لیکن یتیم کی خدمت کرنے میں مجھے کیا انعام ملے گا، مجھے کیا مل جائے گا؟ بھائی ابھی جو ہاتھ میں ہے وہی دبا لیا جائے، وہی ہڑپ کر لیا جائے۔ سلمان بھائی، کچھ واقعات اس قسم کے عجیب و غریب ہوتے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے بڑے اپنے بھرم کے ذریعے سے، روب کے ذریعے سے، اپنی دہشت کے ذریعے سے بہت سارے مکانوں پر قبضہ کر لیا۔ ان دی اینڈ یہ ہوا کہ اس نے سارے مکانوں کو قبضہ کرنے کے بعد وہ خود تو رہ نہیں سکتا تھا،
تو اپنے دوست جو اس نے اپنی دہشت گردی اور برہم بازی کے لیے مقرر کر رکھے تھے ان کو کچھ فائلز دے دیں کہ یار ان کے حساب کتاب تم لوگ دیکھ لیا کرو، جو مل جائے وہ مجھے جمع کرا دیا کرو۔ یوں معاملہ ہوتا رہا۔ ایک دن کسی واقعے میں کوئی شخص اس کو قتل کر کے چلا گیا، یہ مر گیا، جتنا مال اس نے بٹورا تھا، جتنے دہشت سے مکانات پر قبضے کیے تھے، ساری فائلز تو اس کے پاس تھی نہیں، صحیح، وہ جن کے پاس تھی وہ ان کے پاس تھی۔ اللہ، جب یہ مر گیا نا، جب تک زندہ تھا اس کی بڑی دہشت تھی، لوگ اس کے بڑے کام آ رہے تھے اور اس کی خدمتیں گویا کیے جا رہے تھے۔ جب یہ مر گیا نا تو جو فائل جس کے پاس تھی اس پر اسی نے قبضہ کر لیا۔ ہائے ہائے، اب جو اس نے چھینا تھا وہ اوروں نے ہڑپ کر لیا، ہائے، اور جب انہوں نے ہڑپ کیا ہے تو ان کے پاس بھی کون سا باقی رہنا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ظلم کا بازار گرم کیا تھا، اللہ کریم ناراض ہے، ناراض ہوا تو پھر اس کی پاداش میں جو عذاب بھگتنا پڑے گا، کبھی اس پر بھی تو غور کریں۔ نہ جانے کتنے یتیموں کی آہ لی ہوگی، کتنے مسکینوں کا، کتنے بے سہاراؤں کا، کتنی بیواؤں کا گھر سے سر سے چھت چھین لی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو یہ جہنم کے عذاب کہیں ہیں برداشت کرنے کے لائق؟ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور یہ پہلے سے بتانا گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت پر احسان فرمانا ہے کہ ان بڑے بڑے عذابوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ ظلمن لوگوں کا مال ہتھیانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ان عذابات سے بچنا چاہ رہے ہو تو اگر جیتے جی ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو، انہیں چھوڑ دو، یہ برے کام ہیں، ان سے بچو۔ بلکہ تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہو، تم لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہو۔ یہاں دیکھیے کہ یہاں اس قدر شدید عذاب بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو یتیموں کے ساتھ ان کا مال کھا رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر کوئی یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے، ان کا سہارا بننے والا ہے، ان کا آسرا بننے والا ہے، گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا ہے، اللہ کریم جل وعلا اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس نے کسی یتیم پر رحم کیا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، اس کے یتیمی اور کمزوری پر ترس کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر تکبر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ، بندہ کوشش تو کرے، مجھے اللہ کریم نے انعام عطا فرمایا ہے، مجھے دوسروں سے بہتر کیا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، جاہ و عشمت کے اعتبار سے میرا روب دبدبا ہے، میری بات لوگ مانتے ہیں، تو اس بات ماننے کو اچھے سینس میں یوز کیا جائے، لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اسی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ بندہ یتیموں پر شفقت کرے، بے سہاروں کا سہارا بن جائے۔ سلمان بھائی، یتیم کی آہ یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یتیم کی آہ یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ ہائے ہائے، اور اس کی نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ نہیں رہا ہوتا اسے، کوشش بڑی کر رہا ہوتا ہے سمجھنے کی، پھر ہاتھ مل کے یہی بولتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھے خاصے معاملات چل رہے تھے، رکن شورا حاجی عبداللبیب بطاری صاحب بڑا زبردست جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کبھی ایسا ہونا کہ زندگی کے سارے معاملات بہت اچھے گزر رہے تھے، سکون کی زندگی تھی، اچانک بے چینی آ گئی، تو غور کر لینا کسی کمزور کی بددعا تو نہیں لی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طاقتور ہوگا نا تو وہ دنیا میں حساب برابر کر دیتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے نا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتا ہے، مولا میں کمزور، تیرے کمزور بندوں پر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، اب تو میرا وکیل ہے، اب تو میرا کارساز ہے، اب تو میرا معاملہ دیکھ۔ جب رب العالمین جل وعلا حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے تو پھر ساری دنیا کوشش کر لے وہ اس سے حق چھین نہیں سکتی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم کرتا ہے نا تو سلمان بھائی کیسے ہی جاہ و حشمت والے لوگ ہوں، کر و فر والے لوگ ہوں۔ مجھے بتائیے کہ قارون کے زمین میں دھسنے میں کتنی دیر لگی تھی، ایک ہی مجلس کا تو مکمل واقعہ ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کا جو گھر تھا، جو ساز و سامان اس نے تیار کیا ہوا تھا، رب العالمین نے سب ہی کو زمین میں دلسا دیا۔ بندہ غور کر لے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، جی میرے پاس میرے جو ملازمین ہیں کیا مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ بالکل، میں نے جو گارڈ رکھے ہوئے ہیں کیا یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا سے بچا سکتے ہیں؟ ملنے والی سزاؤں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ ہی فرمائے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ ہی فرمائے۔ ہاں میں اچھا ہوا، میں نے اپنے ساتھ اپنے سائے میں رکھ کر کچھ اچھے لوگوں کو تیار کیا، میں نے اپنی اولاد کو اچھا اور نیک چھوڑا، میں نے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی مسجدیں بنا دی، کوئی پانی پلانے کی سبیلیں بنا دی لوگوں کو، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیا، بھلا کام بھلائی سے کیا، تو انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بھی بچائے گا، لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے درجات کی بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر اس بات پر غور کرنے کی بھی حاجت ہے کہ اچھا کام اچھے ذریعے سے ہی کرنا ہے۔ لوگوں کا لوٹ کر، امیروں کا لوٹ کر غریبوں میں بانٹنے کا آپ کو کوئی لائسنس نہیں ہے۔ ایسی بات لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کے پاس تو چوری کا آیا ہوا تھا، ان کے پاس تو رشوت کا آیا ہوا تھا، ان سے چھین کر ہی تو دیا ہے، انہوں نے ناحق لیا ہوا تھا، آپ نے حق سے لیا ہے۔ جو چھین کر دے رہا ہے اس کا بھی تو کوئی حق نہیں تھا، اس نے بھی تو ناحق لیا۔ جب یہ ناحق لے رہا ہے تو یہ کیسے ثواب پائے گا؟ یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، اور جو کمزور طبقات شمار کیے جاتے ہیں ان کے معاملے میں ان سے تو بندہ نہیں ڈر رہا ہوتا، ان باتوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، بالکل ان سے بھی ڈرے، ان کی بد دعاؤں سے بھی ڈرے۔ جی، کسی کی بد دعائیں کیوں بندہ لے، دعائیں ہی لے۔ ایسے ہی مجھے آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ احسان کرے، بھلائی کرے، مجھے خلیفہ میرے سنت کی بات یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ ایک سفر میں حاضر تھا، تو گاڑی جو ہے پیٹرول پمپ پہ رکی، اور جب نکلنے لگی تو بعض اوقات جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ جو ہے وہ گاڑی کے آگے بھی آ جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ہٹاتے بھی ہیں۔ اچھا، وہاں کوئی ایسا وہ تھا نہیں آگے آ کے ہٹانے کا، تو ادھر جو ہے وہ روڈ کنارے ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا تھا، تو وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ اس سفر میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ساتھ تھا، جو پہلے سے ساتھ ہے ان کی تو تربیت ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، ساری باتیں، تو وہ جو ہے وہ اس نے گن بھی اس کے پاس ہے، وہ یوں آگے ہوا اور اس نے بچے کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، تو خلیفہ میرے سنت نے گاڑی روک لی۔ آپ نے اس بچے کو دیکھا اور آپ نے گاڑی روک لی، آپ نے فرمایا کہ بچہ جو ہے یہ دہشت زدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کو دہشت جیسے ہیبت اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور یہ کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں تھا کر رہا تھا، سائڈ پہ ہی کھڑا تھا۔ تو پھر فرمایا آپ مجھے کہ ہمارے ساتھ جو سفر کرتے ہیں ان کی جو تربیت ہے، تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ جو ہے سفر میں آئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بہرحال سمجھا بھی دیں گے۔ بہرحال گاڑی یوں روکی اور روک کے اس بچے کو جو ہے وہ بلایا، بچے کو جو ہے وہ بلا کے سر پر جو ہے وہ دست شفقت بھی پھیرا، اور پھر آپ نے اس کو پیسے بھی عطا فرمائے، اور یوں یعنی اس کو خوش کر کے اس کا جو اس کے دہشت کا خوف تھا اس کو جو ہے وہ دور کر کے آپ جو ہے وہ آپ نے آگے کہا، اور اسلامی سے بھی کہا کہ آپ ان سے جو ہے معذرت بھی کر لیں۔ یہ انداز، یہ اچھوں کے اچھے انداز کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی پر مطلب دہشت ہماری وجہ سے طاری نہ ہو، تو احسان ہو، بھلائی ہو، نیکی ہو، کرم ہو، فضل ہو، یہ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اپنائیں، خود ساختہ معاملات جو ہے نا یہ نہ بنائیں، روب ہو۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ عموماً یہ بات عمراء کے طبقے میں پائی جاتی ہے، غریب نہ کرتے ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ غریب نہیں کرتے، بعض غریبوں میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، بہرحال عمراء میں عموماً یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ کچھ بھی کر کے آ رہا ہے تو کیا کریں گے، وہ پیسے بھر کے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کسی چودھری صاحب کے بچے نے کسی جو ہے وہ کامے کے بچے کو جو ہے وہ مار دیا، کو تھپڑ دو چار مار دیے، لڑائی ہو گئی، کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ چودھری صاحب کو بیٹے کو بیٹ کر دیا۔ اب وہ بولے بھئی یہ تو ہمارے کام کرنے والے اور اس کے بیٹے نے مجھے جو ہے وہ ہرا دیا، دو چار تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیے۔ اب وہ بیچارہ مسکین آدمی وہ شکایت لے کر کے گیا ہے اور جا کے بول رہا جی آپ کے بچے نے
میری جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ مارا ہے اور یوں اس طریقے سے کیا ہے، او کوئی نہیں گل، ادھی بوری کنک دی اسی دے دیاں دے، یعنی کیا بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آدھی بوری گندم کی ہم جو ہے تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کی حرمت اور عزت یہ آدھی گندم کی بوری، اگر کوئی یوں بول بھی دے او ایک بوری دے دیاں دے گندم کنک کی بڑی طاقت ہوندی ہے، یہ ایک مسلمان کی حرمت اور اس کی جو ہے وہ عزت یہ ایک گندم کی بوری سے لگائی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو رب گندم دے رہا ہے نا، یہ زمینیں بنجر بھی کر سکتا ہے، ویران کر سکتا ہے، اجڑی فصلیں، لوگوں کی بالکل تیار فصلیں اجڑ جاتی ہیں، مریا میٹ ہو جاتی ہیں۔ عدنان بھائی کو پتا ہوگا بھائی، لوگ یوں کہہ لیں کہ ایک تو ہے نا کہ کھڑی فصل تباہ و برباد ہو گئی، جی، کاٹ کے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے، جی، اور اب یہ ہے کہ تھریشر لگانی ہے اور صبح جی گندم کی ریل پیل ہو جانی ہے، رات کو طوفان آیا اور ساری کی ساری گندم بکھر گئی، رات کو آگ لگی اور ساری کی ساری جو ہے وہ ملیا میٹ ہوگی۔ بارش بہت سارے واقعات، ہاں جی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور ایسے ہی بارش ہوئی اور وہ ساری تباہ و برباد ہوگی، بندہ سنبھال بھی نہیں سکتا۔ یعنی دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ جو فصل جو سارے سال کی یا 6 مہینے کی یوں کہہ لیں کہ اس کی کمائی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ریت راکھ بن چکی ہوتی ہے اور بندہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کے کام نہ کریں، بھلائی کریں، احسان کریں۔ اور ہمارے بچے نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو کسی کو جیسے مثال کے طور پر ٹکر مار دی، اوور سپیڈنگ کر رہا اور ٹکر مار دی کسی کو، ہاں ٹھیک ہے ہم علاج کرا دیں گے، علاج کرائے دیں گے اور کرانا ہی چاہیے۔ کو بچے کو بھی 2 باتیں سمجھانی چاہیے۔ آج یہ مسکینوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، کل جب آپ کے پاس یہ کرو فر نہیں رہے گا نا تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی مجھے کسی نے سنایا ہے عدنان بھائی کہ ایک آدمی تھا اور 7 دن بعد اس کو جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ مر گیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح کا کوئی مطلب الٹم پلٹم کام کرنے والا ہی تھا۔ الٹم پلٹم میں جان بوجھ کے لفظ میں نے بولا ہے، اس کی اور شناعت اور اس کی بدبختی کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، گھٹیا کام کرنے والا ہی تھا۔ اور جب بدبو پھیلی تو پھر پتا چلا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ جب کھولا گیا، مجھے بتانے والا بتا رہا تھا کہ اس کی لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے، اور بس ایسے ہی اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ کیا اس کا کیا، یہ پھر آگے الگ بات ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے کام ٹھیک کریں، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص یتیموں کے ساتھ بالکل کوئی ظلم والا معاملہ نہ کریں، احسان کریں، بھلائی کریں، سایہ کریں، سایہ کر دیں، اپنی جو ہے نا وہ ہمدردی کے بازو جو ہے وہ بچھا دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی انسان اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ اور مجھے کسی اللہ والے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کفالت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ کریم پالتا ہے، اور ربا یربی تربیت رب العالمین ہے، سارے جہان کو کیا ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ رب کا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی کفالت کو کسی کے جو ہے وہ سپرد فرما دے، کسی کے حصے میں آ جائے، اس کو کفالت مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار ایک دفعہ دے دیا تو پھر پیچھے ہی پڑ جائے گا، تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دوبارہ دے دیں، دوبارہ دیا ہے آپ نے 6 بار دے دیں، تیسری بار پھر دے دیں، مل ہی رہا ہے نا، ہمیں تو مل ہی رہا ہے، اور ہمیں مل رہا ہے، ہم کیا کریں، دیتے رہیں گے اور ملتا رہے گا۔ اور جس کو مل رہا ہے وہ بھی بالکل اب یہ نہ رکھے کہ ہر وقت سب کچھ اب ادھر ہی لینا، ڈھیری ڈھار کے بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہر شے کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یوں بھی نہ کرے، خوددار بھی بنے، اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو۔ اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، اور بے سہاروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے، آمین آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جب گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا۔ نگران شورا کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے جس کا عنوان ہے جنت کی پکار۔ کیا پکار تھی؟ آئیے سنیے۔ شب معراج، صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی، پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی، اور آپ نے ایک آواز بھی سنی۔ فرمایا جبرائیل، یہ ٹھنڈی،
पाकीज़ा और खुशबूदार हवा क्या है और ये आवाज कैसी है? अर्ज की ये जन्नत की आवाज है जो कह रही है, ए मेरे रब, मुझ में रहने वाले लोगों को मेरे पास भेज दे और उनको जिनको तूने मुझसे वादा किया है। बेशक मेरे अंदर खुशगवार खुशबुएं, रेशम के उम्दा कपड़े, बेमिसाल चीजें, मोती, मूंगे, सोना, चांदी, आफताबे यानी ढक्कन वाले बर्तन, फल, शहद, पाकीज़ा शराब, दूध बहुत ज्यादा है। लिहाजा उनको मेरे अंदर भेज जिनका तूने मुझसे वादा फरमाया है। अल्लाह पाक ने उससे फरमाया, हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरत और जो मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाए, नेक अमल करे, नीस किसी को मेरा शरीक और बराबर ना ठहराए, वो तेरे लिए है। और जो मुझसे डरे मैं उसे अमन दूंगा, जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करूंगा, जो मुझे कर्ज दे यानी सदकात वाजिबा और नाफिला अदा करे मैं उसे जजा दूंगा, जो मुझ पर तवक्कुल करे यानी भरोसा करे, एतमाद करे मैं उसे किफायत करूंगा। और मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। बेशक ईमान लाने वाले कामयाब हुए। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में से सूरे मोमिनून में कामयाब मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई तो जन्नत बोली मैं राजी हूँ। जरा देखो तो सही जन्नत कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत, कितनी आलीशान, कैसी खुशगवार, खुशबूदार, कैसी कैसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए, जिनसे वो राजी होगा उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। वो पुकार रही है, मौला मुझ में वो लोग दाखिल फरमा दे जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। हमने दुनिया की मोहब्बत में रहकर जन्नत की नेमतों को शायद भुला दिया है और हमने इसकी तरफ चलने की कोशिशें कम कर दी हैं, खत्म कर दी हैं। ये दुरुस्त नहीं है। हमें जन्नत चाहिए, हमें जन्नत के लिए कोशिश करते ही रहना चाहिए। इबादत, रियाजत, नेकी, तकवा, परहेजगारी, नेकियां करना, गुनाहों से बचना, नेक कामों पर अल्लाह में अमल करना नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। मदीना के नाज़रीन, आइए आपकी कॉल को शामिल करते हैं जी। माशा अल्लाह सलमान भाई, आपका प्रोग्राम खुले आग सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। मेरी तरफ से आलम इस्लाम को मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नात खां भाई से अर्ज है कि बराह करम हो सके तो मुझे ये कलाम सुना दें। याद में आका के आंसू बह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आमीन। मरहबा जी। मेरा नाम जिशान मुल्तान से जी, मुझे एक कलाम सुना दे, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मरहबा जी। मैं नात खां इस्लाम भाई से अर्ज है, मुझे ये वाला कलाम जरूर सुना दीजिए। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। मरहबा जी। मेरा नाम अहमद रजा तारी है, मैं हिरनाला खुद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्यारे प्यारे सलमान भाई, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम खुले अक्सर कहते कहते माशाल्लाह बहुत ही हमें प्यारा लगता है। माशाल्लाह हम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। उमर भाई से अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दें। वाह क्या जू दो करन है शहीबत तेरा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैसेज भी शामिल करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है और इन्हें कलाम सुनना है। कौन सा कलाम सुनना है ये इस पर मेंशन नहीं है। चलिए बार अल्लाह बरकत दे आपको। अशफाक भाई की आवाज़ में मनकबत अत्तार सुना दें। मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, ये कलाम सुना है। मरहबा। बख्श दे बख्श हमारी सारी खताएं, ये कलाम सुनाएं। जनपुर से मैसेज है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे आपको जी। मुदस्सिर रज़ा भाई हैं हाला से और
ان کو بھی اسٹوڈیو کلام سننا ہے انشاءاللہ اور کریم. آج ہم شبتر اختری بھائی کا پڑھا وہ اسٹوڈیو کلام بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے جی. مدینے کے والد عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے کلام سنائیں. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. وہ سرور کشور رسالت کلام سنائیں, اللہ برکت دے آپ کو جی. اور عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. نئے نرالے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. پاگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. پاگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنے اپنے لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. ملک فلک اپنی اپنی لے میں, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. واغا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. واغا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی. چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہے تھے, وہ رات کیا جگمگا رہے تھے. جگہ جگہ دست آئینے تھے. خوشی کے بادل امٹ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا, وہ نغمہ نعت کا سما تھا, وہ نغمہ نعت کا سما تھا. حرم کو خود وجد آ رہے تھے. غبار بن کر نثار جائے, کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. غبار بن
کے چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوول بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار سے نور کے تھے جو ہم بیواہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم بیواہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر مانائے اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لرانی کہیں تو وہ جوش لرانی کہیں تو وہ جوش لرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش لرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے
سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چلوا گئے ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب مہمان کے لیے تھے۔ واہ 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 عمر بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا آپ نے اس میں جگہیں بھی لگائیں اور کیا زبردست کلام پڑھا ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، یہ کلام سننے کی بھی کئی فرمائشیں ہیں، تو آئیے آپ کو کلام سنائے دیتے ہیں۔ شبتر اختری بھائی کا پڑھا ہوا بڑا پیارا کلام، آئیے سنیے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے، آج کی رات ہے، رسول اللہ۔ شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، شاہ دولہ بنا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرنا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین
زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، معراج والے آقا، معراج والے آقا، معراج والے آقا، من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے پیارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے پائی ہے روشنی، پائی ہے روشنی، حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، من میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، شاہ دولا بنا شب معراج ہے، شاہ دولا بنا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، مرحبا مرحبا شب معراج ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سے ایام مانی اول آخر کے دست بستہ ہے، پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں،
बना शब मेराज है, शहादूला बना शब मेराज है। मरहबा मरहबा शब मेराज है, मरहबा मरहबा शब मेराज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मेराज का जिक्र हो रहा है, नज़म में भी हो रहा है और नसर में भी हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ाबात मज़ीद जिनको देखा, जो लोगों पर हो रहे थे, उनमें ज़कात ना देने वालों पर भी ये अज़ाब का सिलसिला था। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से खालिद भाई आप कुछ गुफ्तगू फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की तरफ से ये आयद की जाने वाली एक ऐसी जिम्मेदारी है मुसलमानों पर कि अगर मुसलमान इसको अदा करें तो दोहरा फ़ायदा है इसमें। एक तो ये कि इनके माल सुथरे हो जाएंगे, दूसरा ये कि जो मुसलमान गरीब व नादार हैं उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम होता चला जाएगा। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इस्लामी अहकामात में जो बातें पोशीदा रखी हैं वो बात उनका इजहार जब होने लगेगा तो माशरा ऐसा खुशहाल हो जाएगा कि अल्लाह ने चाहा तो फिर सारे ही ज़कातें देने वाले बन जाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ में से है और माजी में मुसलमानों के साथ ऐसा मामला होता रहा है कि ये देने के लिए तैयार होते थे, लेने वाले ढूंढने पड़ते थे और अब जो हाल है वो बेहाल है। शायद इसकी वजह एक ये भी है कि जब मालों से ज़कात अदा नहीं की जाती तो उनकी बरकत भी उठ जाती है। फिर नतीजा ये है कि हाथ फैलाने तक नौबत आती है और मुआशरे में इस किस्म के अफराद बढ़ते रहते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इस रात जो ज़कात ना देने वालों के हवाले से मंजर मुलाहजा फरमाया, उसमें से यूं भी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के पास लाए गए, तशरीफ़ ले गए नबी करीम अलैहिस्सलाम या उनके हालात को मुशाहिदा फरमाया कि जिनके आगे और पीछे चीथड़े लटक रहे थे। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग थे जो जुल्म करने वाले थे और अल-अमान वल हफीज जो अपने मालों की ज़कात ना देने वाले थे। मुकम्मल मामला क्या, यूं के वो चौपायों की तरह चरते हुए खारदार थोहड़ और घास ये खा रहे थे। ये जहरीला पौधा है थोहड़, इसकी 100 के करीब अकसाम है। सलमान भाई, रिवायत में बयान किया गया कि जहन्नम के तपते हुए गर्म पत्थर वो लोग निगल रहे थे जिनको दुनिया में बड़ा शौक था ना माल जमा करने का, ज़कात ना देने का। फरमाया गया कि वो जहन्नम के तपते हुए गर्म पत्थर निगल रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन पर जुल्म नहीं किया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदों पर जुल्म नहीं फरमाता। जो इनकी हालत बनी हुई है कि इनके ये थोड़ खाने की वजह से गोश्त इनके मुंह से लटक रहा है और जहां जहां से वो गुजरता है जिस्म के हिस्से लटकाता चला जाता है, ये जुल्म नहीं इन पर, ये इनकी उस करनी का फल है जो ये दुनिया में करते रहे। पैसा जमा करते थे लेकिन जब ज़कात नहीं देते थे तो फिर ये मामला हुआ। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला कुरान करीम में भी इस हवाले से इरशाद फरमाता है, यौम युहमा अलैहा, जो कुछ माल है इनका वो तपाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, इनकी पेशानियां, इनकी करवटें, इनकी जो पीठे हैं, इनको दागा जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, जो तुमने अपने आप के लिए जोड़ जोड़ कर रखा, अब उसका मजा चखो। फज़ूकू मा कुंतुम तकनीज़ून, ये था ना तुम्हारा खजाना, अब इस खजाने के मजे को चखो। तो बंदा गौर कर ले कि दुनिया में माल से जो नफा उठा रहा है वो कहीं अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को पामाल तो नहीं कर रहा। अल्लाह करीम ने ज़कात आयद की है माल में, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, मालदारों के माल में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उन्हीं का नहीं, मांगने वालों का और महरूमों का हक रखा है। और इसे बंदा सोचे, तस्लीम करे, ये नहीं कि मेरा माल है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, ठीक है, सब कुछ आपका है, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से है। इस माल में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के हुकूक आपके साथ रिलेट कर दिए हैं। उन हुकूक की अदायगी होगी तो फिर ये माल
دنیا میں بھی نفع پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی عذاب سے چھڑائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اس مال پر یہی حق جتاتے رہے کہ میرا ہے، اپنے ہی مال پر خود ہی بندہ کہا جاتا ہے سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو نہ خود اپنے کام میں لا رہا ہے نہ وہ کسی کے کام آ رہا ہے، جہنم میں پھر اس کا وبال خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ مال سانپ بن جائے گا۔ اللہ آج تو یہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے نا، سونے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے۔ سانپ جب مطلب ناگن بن کے جو ہے وہ یہ جملہ نہیں استعمال ہوتا، بہرحال سانپ بن کے بیٹھا ہوا، لوگوں سونا بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس، مردوں کے پاس بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کے پاس بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس پر بنتی ہے۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ جیسا بھی ہو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ جب وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے، شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب اس میں بہانے جو ہے وہ تلاش رہے ہیں، یہ بہانے بچا نہیں پائیں گے۔ کل یہی مال سانپ بن کے بندے کو جو ہے وہ جکڑ لے گا اور اس کو بولے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ اللہ اکبر۔ تو سونا اگر ہے اور روپیہ پیسہ ہے تو جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے پوری پوری زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے تو پوری پوری ادا کر دے اور دے دے، حوالے کر دے، اپنے پاس نہ رکھے، تھوڑی تھوڑی کر کے دوں گا۔ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی تو یہی پیسے دینے، زیادہ بھی کتنے دینے، اتنے دینے تو ایک ہی دفعہ دینے بھیا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بندہ زخم ہو جائے اور وہ ناسور بننا شروع کرے، وہ چلنا شروع کر دے، تو وہ کہتے نہیں چلو تھوڑا تھوڑا آج یہ جیسے یہ انگلی ہے مثال کے طور پر، اس میں ناسور بن گیا ہے، وہ بولیں گے ڈاکٹر کے بھائی اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ ہاتھ جائے گا، تو بندہ بولے اچھا ایسا کریں آج جو ہے نا 1 سینٹی میٹر آج کاٹ لیں، 1 سینٹی میٹر کل کاٹ لیں، 1 سینٹی میٹر اس کے بعد کاٹ لیں، اور یوں 1 سینٹی میٹر کر کے جو ہے وہ کاٹتے جائیں گے۔ یہ آپ ذرا بول کے دیکھیں نا، وہ بولے گا آپ 1 سینٹی میٹر کٹواتے جائیں اور آگے پھر یہ کیا ہے اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تو جب جسم میں خرابی آ گئی ہے تو اس کو فوراً کیا کرنا ہے، اگر کاٹنے کی ضرورت ہے اس حصے کو تو کاٹ کر کیا کریں گے، الگ کریں گے، باقی کو بچائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مال، یہ جس مال میں ملا رہے گا اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب اس پہ بہانے نہ بنائیں، ہمارا تو کمانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کمانے والے پر یا نہ کمانے والے پر نہیں ہے، زکوٰۃ کے حکام الگ ہیں، کما رہا ہے یا نہیں کما رہا یہ دوسری بات ہے۔ پراپرٹی یہ پیسے کا سونے کا مالک ہے کہ نہیں ہے جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور سال اس پہ گزرا ہوا ہے، زکوٰۃ کی شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے، کمانا نہ کمانا اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا فرض ہے، یہ کوئی ڈیل تھوڑی ہے جو آپ بیٹھ کر کر رہے ہیں یار میں ان شرطوں پہ کر سکتا ہوں ان شرطوں پہ نہیں کر سکتا، اس پہ اپنی شرط کیا لگانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان کیے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس یوں نہیں ہے۔ اچھا جو سینیریو بتا رہے ہیں، جو ساری چیزیں بتا رہے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو بس یہی جواب یہ کافی ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اٹس مینس کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ صحیح، یہ تھوڑی کہ اب مجھے زکوٰۃ تو مجھ پر بن رہی ہے لیکن اب کوئی ایسا طریقہ بھی پتہ چلے کہ میں ادا بھی نہ دوں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ آپ دیکھیں نا، فرائض ہیں ان پر جو مکلف ہیں، جو قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بندے کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اب اس کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے اور پھر اس کے فضائل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان ایمان والوں کو کامیاب ایمان والا قرار دیا ہے، قد افلح المؤمنون، اس کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کریں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ایک کامیابی کی نظیر مثال یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی زکوٰۃ بڑھتی چلی جاتی ہے، پچھلے سال جو ادا کی تھی آئندہ سال اس سے زیادہ ہی ادا کر رہا ہوتا ہے، اٹس مینس کہ وہ تو 2.5% ہی ہے، مال بڑھا ہے تبھی تو زکوٰۃ کے اماؤنٹ بڑھا ہے، ایسی بات برکت ہوئی ہے، اس برکت کو محسوس کریں، اور بس اوقات برکت تو محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو نکل رہا ہوتا ہے نا بندہ اس کا دکھ زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر خوش ہونے کی عادت ڈالیں، اور یہ ناشکری واویلا یہ جب تک زندگی میں رہے گا نا تو جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کی لذت سے بھی محروم ہی رکھے گا۔ درست فرمایا، زکوٰۃ دیں اور پوری پوری زکوٰۃ دیں،
और जिन पर बनती है वो दें। हालात अभी ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा। हालात जो भी हैं, ज़कात जब फ़र्ज़ है और साल पूरा हो गया है तो अब क्या करनी है, ज़कात देनी है। इस पर दूसरी बात नहीं है, और ये मेरी या किसी की कही हुई बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बांधा हुआ, मुकर्रर किया हुआ बुनियाद है इस्लाम की, क्या, ज़कात। तो जिस पर बनती है वो पूरी पूरी ज़कात जो है वो अदा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए खुश दिली के साथ दें। अच्छा, खुश दिली नहीं भी है तो थोड़े और ज़्यादा मिला के दें, ताकि माल की मोहब्बत दिल से क्या हो, ये निकले। ये माल से दिल क्या लगा के रखना है। लोग मुझे एक पर्ची आई, उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि मैयत का इंतकाल जो है वो, ज़ाहिर सी बात इंतकाल हुआ है तो मैयत बनी है, तो बंदा जो है फोत हो गया है, तो मैयत की विरासत में इतना सोना है, इतने पैसे हैं, इतने बॉन्ड हैं, आप ये बताइए तकसीम कैसे होगा। पर्ची मुझे पूरी उसकी मिली और उस पर लिखा हुआ था इतना सोना है, इतने पैसे हैं, इतने बॉन्ड हैं, बताइए ये तकसीम कैसे होगा। मरने के बाद तकसीम कैसे होगा ये सारे पूछ लेते हैं। इसाले सवाब किस किस तरीके से होगा ये कोई कोई पूछता है। दुआ भी कोई कोई ही करता है, कोई कोई दुआ मांगने आए हुए होते हैं, फिर भी खाली मुंह बंद करके रखते हैं, हाथ उठा के मुंह पे भी नहीं फेरते, उधर से नीचे कर देते हैं, यूं यूं करके चलो, या फिर बाद यूं जैसे नहीं चीजें तय करते हैं, यूं कर देते हैं, दुआ मांग रहे उधर से यूं कर देंगे। तो पैसे से दिल नहीं लगाना। ज़कात बनती है तो बिल्कुल अदा करनी है, पूरी पूरी जो है वो देनी है। और अगर ज़कात की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके माल की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसको भी तो देखें। माल की वैल्यू बढ़े ना बढ़े, मैं तो कहता हूं इधर से ध्यान हटाएं। अल्लाह करीम ने जो फर्ज रखा हुआ है उसका हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें और पूरी पूरी ज़कात अपनी अदा करें। आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत जो है वो कर रही है। जामियातुल मदीना जो है वो 1000 से ज़ायद है, और मदारिसुल मदीना के अंदर जो है वो तलबा किराम जो है वो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। दीन मतीन की खिदमत के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहे हैं। तो अपनी दावत इस्लामी को जो है वो अपनी ज़कात भी दीजिए, अपने डोनेशंस भी दीजिए, ऑनलाइन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस्लामी भाइयों के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो इन नेक कामों में अपना हिस्सा मिलाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत पाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना माल खर्च करने वाला बनाए, और इन गुनाहों से जो जिनका जिक्र हुआ है, ज़कात ना देना, यतीमों का माल हड़प कर जाना, नमाज ना पढ़ना और इस तरह के जो दीगर गुनाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन गुनाहों से बचाए और आफ़ियतें और सलामतियाँ हमें अता फरमाए। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए अल्लाह हमें अपनी कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़ल सलावत व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। जलवत वाले खलवत वाले, जलवत वाले खलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। रब ने तुमको सैर कराई, रब ने तुमको सैर कराई, अपनी खुदाई तुमको दिखाए। रब ने तुमको सैर कराई, अपनी खुदाई तुमको दिखाई। ऐसी अच्छी बसारत वाले, ऐसी अच्छी बसारत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम।
دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ عاصی کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے چمچمیلی رنگت والے اے چمچمیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر